سورہ المومنون آیت نمبر 38۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہوا نہیں ہے وہ، الا رجل مگر آدمی، افطرا گڑتا ہے یا بناتا ہے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ کو، وما نحن اور نہیں ہے ہم، لہو ساتھ اس کے، اس پر، لہو اس پر، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یہ عادی جو قوم تھی وہ کہہ رہی ہود علیہ السلام کو، قالا کہا، رب انصرنی اے میرے رب، انصرنی میری مدد کر، بما ساتھ جو، کذبونی جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قالا کہا اللہ تعالیٰ نے، اما قلیل تھوڑی ہی دیر ہے، تھوڑی ہی مدت ہے، لیصبحن البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے، نادمین نادم شرمندہ۔ فاخذتہم پس پکڑ لیا ان کو، الصیحہ چنگاڑ نے، چیخ نے، بالحق جو حق والی تھی، صحیح تھی۔ فجعلناہم پس بنا دیا ہم نے ان کو، غثاء خس و خاک یعنی کوڑا، فبعد پس دوری ہے، فبعدا للقومی پس دوری ہے لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، الظالمین جو ظالم ہے۔ ثم انشأنا پھر ہم نے پیدا کیا، من بعدہم ان کے بعد، قرونا امتیں، آخرین دوسری، ما تسبق نہیں سبقت کرتی یا آگے جاتی، من امہ کوئی امت، اجلہا اپنے اجل کو، اپنی مدت کو، وما یستاخرون نہ وہ پیچھے رکتی ہے یا اسے تخیر کی جاتی ہے۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، تترا پے در پہ، کلما جب بھی، جاء آیا، امہ کسی امت کے پاس، رسولہا اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاتبعنا پس ہم نے پیچھا کیا، ہم نے اتباع کی، ہم پیچھے لگ گئے، بعضہم بعضاً بعض ان کے کو بعض کے ساتھ، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا ان کو، احادیث قصے کہانیاں، فبعدل پس دوری ہے، لقومی لوگوں قوم کے لیے، اس قوم کے لیے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھا، اللہ فرما ان کے بعد ہم نے دوسری ان کو تباہ و برباد کر دیا، پھر ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، ان کا ذکر بتایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اصل میں یہ سارا قرآن اللہ کے نبی کی، ان کی جو آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، آپ کا اخلاق بیان کرتا ہے، آپ کی سیرت بیان کرتا ہے، اور یہ سارا قرآن آپ کو حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ اور اصل میں یہ صحابہ کرام کی بھی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ اور ہر لمحے لمحے پہ اللہ کے نبی کی، اور نبی کا تو ایک ایمان پختہ ہوتا ہے نا، اس کو تو اللہ پہ جو یقین ہوتا ہے وہ ایسا یقین کسی کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں سمجھتا ہوں یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، وہ تو اللہ کو دیکھتے نہیں نا، نہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ قرآن ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام سے محبت کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی بطرا، اللہ کے نبی کو وہ تسلیاں، حوصلے، لیکن وہ تو ایک عظیم ہستی تھی اللہ کے بعد، ان کا مقام، ان کی شان ہے، ان کا ایمان کا کیا کہنا، ان کی ثابت قدمی کا کیا کہنا، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اصل میں یہ تو جو واقعہ بتائے جا رہے ہیں، یہ تو صحابہ کرام کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو آپ سے پہلے امتیں گزری
انہوں نے جب نبیوں کی باتوں کو نہ مانا تو ہم نے ان کو تباہ برباد کر دیا، اور جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو مانا جو ان کے ساتھ تھے ہم نے ان کو بچا لیا، اپنی رحمت الجنوں میں داخل کر دیا۔ اصل میں ان کے لیے ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، وہ یہی چیز ہے۔ وہ کہتے تھے ان هو الا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ یہ اصل میں مسئلہ یہی رہا ہر دور کے اندر، شروع سے چلے جائیں نوح علیہ السلام سے پیچھے ہم نے پڑھا اور اللہ کے نبی تک، یہ تو ایک آدمی ہے ہماری طرح ایک مرد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، جوان ہمارے سامنے ہوا، اب اس نے کہا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہر دور میں یہی چیز رہتی ہے۔ وہ کہتے تھے انسان کی اس قابل نہیں ہے، اس کے بعد یہ چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے سب، لیکن جب آپ دوسرے نبی کی باری آتی اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اور وہی چیز کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، ہم اس کو ماننا، یہ نہیں کہتا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اوپر کتاب نازل کی ہے کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں، توحید کا ذکر کروں، لوگوں کو شرک سے بچاؤں اور برائیوں سے بچاؤں، نیکی کا حکم دوں۔ وہ کہتا ہے یہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ کال، اور وہ یہی وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، اپنے جو سردار تھے ان کو بتلاتے تھے، سردار جو اپنے ان کے رعایا تھے ان کو بتاتے تھے کہ تم نے بچ جانا ہے، ہم نے تم کو بات بتا دی ہے، ہم چونکہ چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم دانا ہیں، ہمارے جو عقل ہے وہ بڑی ایک ہم وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ہم نے تم کو بات بتا دی ہے، یہ ایک آدمی ہے، بشر ہے، اب اگر تم نے اس کی بات مان لی تو پھر تم جانو تمہارا کام جانے، اس سے بچ کر رہنا، وما نحن لہ، ہم اس پر مان لانے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، وہی بات جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی وہی کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام، یا اللہ میری مدد کر دے ان لوگوں کے بارے، یعنی نبیوں یہ جو فکر ہے نا، انصرنی، میری مدد کر، جو نے مجھے جھٹلایا، یعنی ہر نبی جب مصیبت آتی ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے، یہی درس ہے اور یہی سبق ہے، ہر قرآن کی ہر آیت کا اللہ کا یہی بلاوا ہے کہ میں مدد کرنے والا ہوں، میری طرف لوٹ کر آ جاؤ، اور ہر نبی کی یہی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نعرے ہیں مدد کے وہ سب باطل ہیں۔ تم کسی شخصیت کو پکار لو، کسی شخصیت کو دیکھ لو جس کو تم حاجر روا مشکل کشا کہتے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو، وہ ہر وقت وہ کی مشکلوں میں گرا رہا۔ اور اکثر آپ دیکھو، ہم دیکھتے ہیں جن کو یہ پکارتے مدد کے لیے، ان کے اپنے گھر میں ان کی اولاد نہیں ہوتی جن کو پکارتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھیں اکثر کو شہید کر دیا گیا جن کو پکارتے ہیں۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن، حسین، اور ان کے علاوہ جن کے جو 12 امام ہیں، آپ مجھے پتا ہوگا کہ سب کو شہید کر دیا گیا، کسی کو زہر دے کر مار دیا گیا، کسی کو کیسے مار دیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، اور کہتے ہیں یہ معصوم ہیں اور یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، وہی کا آتا ہے، سارا کچھ آتا ہے۔ یعنی جن کو یہ حاجر روائی کی طرف بلاتے ہیں وہ سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ رب انصرنی، صاحب نبی کی دعوت ہے کہ مجھے اللہ میری مدد فرما۔ قال اما قلیل لیصبن نادمین، اللہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ان کے پاس اور یہ نادم شرمندہ ہو جائیں گے، رہ جائیں گے۔ یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے نوح اپنا حضرت ہود علیہ السلام کو کہ تو نے دعا کی، میں نے تیری دعا کو قبول کیا، اب انتظار کریں، میں نے ان کا وقت مقرر کر دیا ہے، اب یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پھر اللہ ہم نے پکڑ لیا، بس اس کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، اور وہ جو چنگاڑ تھی نا ان کے اوپر بالکل حق والی تھی، زیادتی نہیں تھی، ظلم نہیں تھا، ان کے اعمال ہی ایسے تھے، ان کی کرتوتیں ہی ایسی تھیں، انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، اور جو نیک بات تھی، نیک حکم تھے، ان کو انہوں نے پشے پش ڈال دیا۔ فرمایا وہ حق کے ساتھ آئی تھی اور ہم نے ان کو کر دیا کوڑا، جیسے وہ یعنی جب انسان، یہ مثال ہے جب وہ عذاب ہے اللہ کا، مر گئے سارے، پھر ان کی ہڈیاں بھی، گوشت بھی پرندے کھا گئے ہوں گے، اور ہڈیاں بھی ان کی وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی ہوگی، پھر اللہ نے ہوا چلائی ہوگی اور وہ اس کی ہڈیاں اور گوشت جو خاک ہوگی وہ اڑتی ہوگی، تو میں غسان، ہم ان کو خاک کو کر دیا، خش و خاک کر دیا، کیڑے کوڑا پوڑا کر دیا ان کو۔ ان کا یہ معاملہ، جو بڑے بڑے توانا تھے، بڑے بڑے بہادر تھے، لمبے لمبے قد تھے، ایک اللہ کا عذاب ہے، پکڑے گئے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور دوری ہے، ہلاکت ہے ظالم لوگوں کے لیے۔
ظلم ظالم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے کہ اللہ سے شرک کرنا، اصل یہ ظلم ہے، ہلاکت ہے جنہوں نے اللہ سے شرک کیا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد نئی لوگوں کو پیدا کر دیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور کوئی امت نہ اس کا وقت آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے پھر وہ ایک لمحہ اس کے لیے دیر نہیں ہوتی۔ یہ زندگی اللہ کے اصول ہے، چاہے کسی کی موت ہے چاہے کسی کو اللہ کا عذاب آنا ہے، ایک لمحہ ہم دیر نہیں کرتے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا، ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے پہ در پہ رسول بھیجنے شروع کر دیے، ایک وقت میں کئی رسول ہوتے رہے، کئی کی نبی آتے رہے ہیں، اور ان کا ذکر آتا ہے، یعنی کچھ کا ذکر قرآن پاک میں کچھ کا نہیں آتا، یعنی فرمایا بے ہم نے رسول بھیجے، کس لیے بھیجے؟ ان کی ہدایت کے لیے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوه فتبعنا بعضهم بعضا، جب بھی رسول آیا ان کے پاس ان میں سے انہوں نے جھٹلایا اس کو، اللہ فرماتے پھر ہم نے کی کیا، فاتبانا بعض بعض، پھر ہم نے ان کے ساتھ ایسے ہی کر دیا جیسے پہلے لوگوں سے کیا، ہم نے ان کو بھی تباہ برباد کر دیا۔ وجعلنا حادثا، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، وہ قصے ہی رہ گئے، کہانی رہ گئی، کبھی تھی عادی، کبھی تھے سمودی، کبھی تھے لوط کی قوم، کبھی تھے نوح علیہ السلام، وہ قصے کہانی رہ گئے، کبھی تھا وہ فرعون اور کبھی تھا وہ ابو جہل اور کبھی تھا امیہ بن خلف، قصے کہانی رہ گئے۔ جب نام لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لعنت کی جاتی ہے ان کے اوپر، قصے کہانی عبرت کے لیے ان کے واقعہ بن گئے، نصیحت کے لیے نہیں، عبرت کے لیے، عبرت حاصل کرو یہ لوگ وہ تھے۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس ہلاکت ہے، دوری ہے ان لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ واقعات ہمیں اثر یہ واقعات ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کتنے واقعات ہیں، یعنی یہ سارے واقعات نصیحت کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں یہ سارے واقعات۔ جب بیعت عقبہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بیعت عقبہ کے دوران وہ جب آپ کا وہ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے جب مدینہ والوں سے وہ عہد لے لیا، بیعت لے لی، انہوں نے اپنا بلا لی، مجلس بلا لی، میٹنگ بلا لی، کیا کیا جائے۔ اس کے اندر جب میٹنگ بلا لی، مکہ کے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے، تو شیطان بھی آ گیا وہاں پر، وہ شیخ بن کر، اہل نجد کا شیخ بن کر آ گیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا جی میں نجد سے آیا ہوں، میں یہ دوسرے شیطان کہتے ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں، نجد کے شیخ ہیں کہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور کسی نے کہا کیا کریں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی مدینہ والوں سے، اور لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، بڑا بہت معاملہ خراب ہو گیا، یہ باقر وہاں چلے جائیں گے، ایک حکومت قائم کر لیں گے، ہم کو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، تو کیا کریں؟ ایک نے کہا تو آپ ایسا کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کی مکہ سے جانا چاہتا ہے تو جانے دو، تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جانا چاہتا ہے جائے اور مکہ میں سکون ہو جائے گا۔ وہ شیطان کہنے لگا، شیخ جو ہے نجد کی طرف سے آیا تھا، کہنے لگا یہ تمہارا مشورہ غلط مشورہ ہے، تم اس محمد کو جانتے ہو، اس کی زبان میں کیا تاثیر ہے، اس کے کلام کی کیا بات ہے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا جانتا ہے، وہ ادھر چلا گیا تو وہ ادھر جا کے ایک لوگوں کو اکٹھا کر لے گا، ایک حکومت بنا لے گا، سردار بن جائے گا، اور پھر تمہارے اوپر تمہارے قبیلوں کو آپس میں ملا لے گا، پھر تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، وہ تم کو نیست و نبود کر دے گا۔ یہ تجویز صحیح نہیں ہے، اور تجویز دو۔ ایک نے ایسا کرتے ہیں اس کو بیڑیاں پہنا لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، جیسا ہم نے دوسرے جو شاعر تھے ہمارے مکہ کے جنہوں نے ہمارے بتوں کے خلاف گستاخیاں کی تھی، ہم نے کو قتل کر دیا، بعد لیا تھا، وہ ایسے ہی مار گئے تھے، اس کو بھی ایسے کر لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کہنے لگا تمہاری یہ تجویز بھی غلط ہے، جو محمد کے ساتھی تم ان کو نہیں جانتے، تم اس کو قید کرو گے، وہ آگے چھڑا لیں گے اس کو، وہ ان کے جان نثار کر دیں گے، تم اس کو قید نہیں کر سکتے، یہ تجویز غلط ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں تمہیں بات بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بتلائی۔ وہ ایسا کرتے ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی آتا ہے، وہ جا کر محمد کا گراؤ کر لیتے ہیں، اور ان کو مل کر ہم نعوذ باللہ ہم شہید کر دیتے ہیں، کسی پر نام نہیں آئے گا۔ وہ شیطان کہتا ہاں تم نے یہ بات صحیح کہی ہے، ایسے ہی کام کرتے ہیں اور ایسے ہی کرو۔ انہوں نے ایسے مشورہ کیا اور ایسے کام کرنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ جو واقعات ہمیں بتلائے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ اسی لیے نصیحت ہے۔ تب کے واقعات ان کے لیے تھے، اور آج کے واقعات ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا، اور آپ نے کیسے کی تکالیف برداشت کی اللہ کی راہ کے لیے، اور کیا آپ نے وہ جب آپ ہجرت کر کے گئے تو اسما ابو بکر کی بیٹی کہتی ہیں، جب آپ مکہ سے نکل گئے تھے، وہ کہتی ہے کہ ایک آدمی وہ آگے آگے جاتا نظر نہیں آتا تھا کسی کو،
وہ کہتا تھا، وہ آدمی کہہ رہا تھا وہ جو دو رفیق چلے گئے نا مل کر، وہ کیا ہی معزز آدمی ہیں، کیا ہی معزز لوگ ہیں، ان کا جانا بھی خیر والا مکہ سے، ان کا نکلنا بھی خیر والا، اور جو وہ ام معبد کے ہاں اترے ہیں وہ بھی خیر والا ہے، وہ ام معبد کے گھر سے نکلے ہیں وہ بھی خیر ہے، اور جو ام معبد کے گھر میں انہوں نے دودھ دویا ہے وہ ام معبد سے جا کر پوچھ رہے ہو وہ بھی خیر والا تھا۔ اگر ام معبد میں یقین نہیں ہے تو اس بکری سے جا کر پوچھو جس کا دودھ دویا تھا، وہ گواہی دے گی محمد سچا ہے۔ وہ کہہ رہی اسما کہتی ہیں مکہ کے اندر ایک آدمی جا رہا، لوگ پیچھے پیچھے تھے، آدمی کون ہے؟ آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، کہتے ہیں مجھے پتا چلا وہ جن ہے، وہ جن ہے جو آگے یہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ لکھا ان سیرت نگار نے کہ وہ جن تھا مکہ کے اندر، اللہ کی نبی کی تعریفیں بیان کرا صحابہ کرام کی کہ اللہ کے نبی کا جانا خیر والا خیر تھا۔ اگر نہیں یقین آتا اس بکری سے جا کر پوچھ رہو، وہ شہادت دے گی نبی سچا ہے، نبی حق ہے۔ وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی اور نکلے، ابو بکر ساتھ تھے جو نکلے۔ یہ واقعات پڑھتے جو ختم ہی نہیں ہوتے، بڑے بڑے واقعات، یہ ان کے واقعات ہیں، ہمارے نبی کے واقعات ہم نے پڑھے، ہم نے سنا، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ہوا نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ الا رجل رجل مگر ایک آدمی افترا علی اللہ کذبا افترا علی اللہ کذبا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، وما نحن له بمؤمنین وما نحن له بمؤمنین اور نہیں ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے، اور نہیں ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے۔ قال نوح علیہ السلام کہنے لگے، علیہ السلام کہنے والے، رب انصرنی رب انصرنی، اے میرے رب تو میری مدد فرما، اے میرے رب تو میری مدد فرما، بما کذبون بما کذبون اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا عما قلیل اب ما قلیل، بس تھوڑی سی دیر ہے، بس تھوڑی سی دیر ہے، لا یصبحن نادمین لا یصبحن نادمین، ضرور وہ شرمندہ ہوں گے، ضرور وہ شرمندہ ہوں گے۔ فأخذتهم الصیحہ فاخذتهم الصیحہ، بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، بالحق بالحق، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، فجعلناہم فجعلناہم بس بنا دیا ہم نے ان کو، پس بنا دیا ہم نے ان کو، غثاء غثاء کوڑا کرکٹ، کوڑا کرکٹ، فبعدن فبودن بس دوری ہے، پس دوری ہے، لقوم الظالمین لقوم الظالمین ظلم کرنے والی قوم کے لیے، ظلم کرنے والی قوم کے لیے، یعنی مشرک شرک کرنے والی قوم کے لیے یعنی دوری ہے۔ شرک کرنے والی۔ ثم پھر انشأنا انشأنا ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، من بعدہم من بعدہم ان کے بعد، قروناً آخرین قروناً آخرین دوسرے لوگوں کو یا دوسری امتوں کو، دوسرے لوگوں کو یا دوسری امتوں کو، ما تسبق من امہ ما تسبق من امہ نہیں آگے بڑھی کوئی امت، نہیں آگے بڑھی کوئی امت، اجلہا اجلہا اپنی وقت مقررہ سے، اپنی وقت مقررہ سے، وما یستأخرون وما یستأخرون نہ ہی وہ پیچھے رہی، اور نہ ہی وہ پیچھے رہی۔ ثم پھر ارسلنا ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، رسولنا رسولنا اپنے رسولوں کو، اپنے رسولوں کو، تترا پے در پہ، پے در پہ، کلما کلما جب بھی جا آیا امتن امت کے پاس رسولها اس کا رسول کذبوہ انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، اتبعنا فاتبعنا بس ہم نے پیچھے لگا دیا، بس ہم نے پیچھے لگا دیا، بعضہم ان کے بعض کو، ان کے بعض کو، بعضا بعض کے، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا ان کو، اور ہم نے بنا دیا ان کو، احادیث قصے کہانیاں، فبعدن بس دوری ہے، لقوم ایسے لوگوں کے لیے، ایسے قوموں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لاتے۔ صدق اللہ، جزاک اللہ خیر۔